الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة روح النبي الأكرم وعلى آله وأصحابه. لي خمسة أطفي بها حجو الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. غوث اعظم ببنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگدہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قرب حق نیاز اگر خواہی ساز ورد زبان معین الدین حق معین. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئیمہ. اے جہانگیر پیر مخدوم نرمت از درد کسے محروم بہر اولاد خیش کے اشراف حاکم واقتراب کن محکوم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فضل رسولنا على الأنبياء جميعا وجعل عليا سيد الأولياء والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه المخدوم الأشرف الذي زهد في السلطنة الدنيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ نبی و اولاد نبی میں سادات کرام کے رخ زیبا کی زیارت کرتے ہوئے پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقیناً یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے. میری تو ڈبل مشترکہ خوش نصیبی ہے یہ. اب میں اس بچتا ہوں کہ یہ میرے پیر و مرشد سرکار حضور قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان کا فیضان ہے کہ آج میں ان کے بہت عزیز ابو شفیق ماموں کے عرس میں بولنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت و رضوان کے عرس کی تقریب میں ہم سب کی شرکت اور بھی ان کے شہزادگان علی وقار کی صدارت و سرپرستی کے ساتھ شہزادہ حضور اشرف الاولیاء حضرت العلامہ الحاج شاہ سید محمد جلال الدین اشرف الاشرفی الجیلانی المعروف بقادری میاں صاحب قبلہ کی حضوری میں اللہ رب العزت ان سادات کرام کے نورانی چہروں کے صدقے میں ہم سب کو دارین کی بھلائیاں عطا فرمائے. اپنی عادت کے مطابق ہم شبیہ غوث اعظم جو سیدنا سرکار حضور اشرف العلماء کے جد کریم ہے دادا ہے. حضور سرکار شبیہ غوث اعظم فرماتے ہیں مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا
مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، اور بٹھایا اپنے کاندھے پہ رسول اللہ نے اکثر، کوئی ہم رتبہ شبیر و شبر ہو نہیں سکتا، اور کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں لاکھ عبادت و ریاضت کر لو، صبح و شام تسبیح و تحلیل میں گزار دو، آپ خانہ کعبہ کے قریب میں گھر لے کر ہر لمحہ طواف کعبہ کرو، حاجی معتمر طواف کرنے والے عابد و زاہد تو بن سکتے ہو، مگر خدا کی قسم ان عبادتوں کے ذریعے کوئی سید نہیں بنتا، سید کسی مدرسہ جامعہ سے نہیں بنتا، سید مدرسہ میں پڑھاتا ضرور ہے، پڑھتا ضرور ہے، مگر وہاں سے بنتا نہیں ہے، سید تو وہ ہوتا ہے، اہل رسول تو وہ ہوتا ہے جو علی و فاطمہ کا خون ہوتا ہے، علی و فاطمہ کا خون ہوتا ہے، میرے سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں، ارے کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ میرے عزیز، بغیر کسی تمہید کے ایک حدیث پاک سے اقتصاد فیض کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے وقت کے اوپر مکمل ملی نگاہ ہے۔ آج صرف بھنڈی بازار کے لوگ نہیں بلکہ دور و دراز سے لوگ آئے، اور کسی اور کی وجہ سے نہیں، آل نبی کے عرس میں اولاد نبی کے بلانے کی وجہ سے آئے۔ حضرت امام طبرانی نے، امام حاکم نے، اور اس حدیث کو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، دوسری روایتوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک ایسی قوم کو ضرور اٹھائے گا جس کا عالم تو یہ ہوگا کہ ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر یغبطہم النبیون والشہداء، انبیاء کرام بھی رشک کریں گے، شہداء عظام بھی رشک کریں گے، جب ان کو دیکھ کر ان کے مقام و مرتبے کو رشک کریں گے، آقا ارشاد فرماتے ہیں لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کہ تم یہ سمجھتے ہوں گے وہ نبیوں کی لسٹ میں ہوں گے، وہ شہیدوں کی لسٹ میں ہوں گے، نہیں نہیں، نہ وہ نبیوں کی جماعت میں ہے نہ وہ شہیدوں کی جماعت میں ہے۔ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی بارگاہ رسول میں حاضر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ حلہم لنا، سرکار ہمیں ان کا حلیہ تو بتا دیجئے، ان کی صفات کو بتا دیجئے، ان کے بارے میں ہمیں بتا تو دیجئے، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قرآن کہتا ہے اذا الشمس كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت وَإِذَا الكواكب انتثرت، اس دن کا کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر ایک کی الگ الگ شان ہوگی، مگر سنو سنو، اس دن بھی دو چہرے ضرور ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کچھ چہرے چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ۔ ارے سنو، دو چہرے ہوں گے، ایک چہرہ چمک
امام طبرانی ہی فرماتے ہیں، وہ حدیث سناؤ گا مجھے کسی، امام طبرانی ہی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علی سے دنیا ہی میں کہہ دیا انت وشیعۃ المؤمنون علی، علی تو اب تیرا غلام، تیرا چاہنے والا، تیرا ماننے والا، تجھ سے محبت کرنے والا جب قیامت کے دن میری بارگاہ میں آئے گا تو اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، شکم سیر ہوگا، اور جو تیرا دشمن ہوگا اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ پتہ یہ چلا اگر قیامت میں چہرہ چمکانا ہے تو دنیا میں علی علی کرتے رہنا ہے۔ آپ سنو میرے عزیز، آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آقا نے کہا نہ وہ نبیوں کی جماعت میں نہ وہ شہیدوں کی جماعت میں مقام بہت بلند و والا کہ نبی بھی رشک کرے شہید بھی رشک کرے، وہ ہوں گے کون؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لم تصل بینہم ارحام متقاربۃ، اس کا عالم تو یہ ہوگا وہ کسی سے تحابوا فی اللہ و تصافوا فی اللہ کما قال، وہ کسی سے بھی اگر محبت کرے گا تو صرف اللہ کے لیے، کسی سے تعلق رکھے گا تو صرف اللہ کے لیے، اور اس کی شان یہ ہوگی یضع اللہ لہم منابر من نور، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے نور کا منبر لگوائے گا، زور سے بولو، نور کا منبر، وَإِنَّ ثِيَابَهُمْ لَنُورٌ، اس کا کپڑا بھی نوری ہوگا، وَوُجُوهَهُمْ نور، اور اس کا چہرہ بھی نوری ہوگا۔ اے سنیو، جو صرف ایک مومن سے محبت کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے نوری منبر ہوگا۔ تم صرف مومن کے عرض میں نہیں، جن کی نگاہ نے لاکھوں غیروں کو کلمہ دیا اس کے عرض میں آئے ہو۔ حضور اشرف العلماء، میرے عزیز، یہ بمبئی تو لوگ دولت کے حصول میں اکثر آتے ہیں، جسے تعویذ لکھنے کا طریقہ نہیں معلوم، جو خاکی بادی بھی نہ جانے، جو تعویذ کی چال بھی نہ جانے، وہ بھی اپنے کو بابا بننے پہ ناز کرتا ہے، اس کے یہاں بھی صبح شام بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ تم قربان جاؤ اشرف العلماء کی شخصیت پر۔ اشرف العلماء، اشرف العلماء صرف عالم کا نام نہیں، سراپا علم کا نام اشرف العلماء ہے۔ اشرف العلماء اشرف العلماء ہی نہ تھے، اشرف العلماء تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ سب کے بارے میں کوئی بمبئی آیا دولت و ثروت کے حصول کے لیے، اشرف العلماء چاہ لیتے تو میرا یقین ہے درجنوں عمارت۔ آج اگر ہمارا نام پڑا نہ ہو تو ہم لوگ پروگرام میں جانے کا ارادہ نہیں کرتے، بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ ابھی مولا سید محمود صاحب جو کی بیٹھے، انہوں نے مجھ سے خود بیان کیا تھا کہ 10 سال پہلے کہ تھرابی میں تھا، ہمارے یہاں جلسہ عظیم شان کانفرنس، مگر حضور اشرف العلماء کا نام نہیں تھا، مگر جب محلے کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ اتنا عظیم پروگرام جو بمبئی ہی میں نہیں، اہل سنت والجماعت کی جو چلتی پھرتی کتاب و تصویر و تفسیر ہو، جس کے رخ زیبا کو دیکھ کر ہی کتنے غیر مذہب کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں، زور سے اسی شخصیت کا نام لے۔ جب لوگوں نے دباؤ بنایا تو سید صاحب کو پکڑ لیا، چلیے آئے حضور اشرف العلماء کی بارگاہ میں، کہا یہاں جھوٹ ہو رہا ہے، کچھ نہیں بولا، سیدھی بات بتا دو۔ آئے بولے حضور ہمارے محلے میں پروگرام ہے، اور حضور کل ہی پروگرام ہے، مگر سرکار آپ کا نام نہیں ہے، باقی تمام علماء کا نام موجود ہے، پوسٹر چھپ چکا ہے، مگر لوگوں کی ضد یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں حق و باطل کا مسئلہ ہو،
کوئی نہیں آئے گا، سب سے پہلے کوئی آئیں گے تو حضور اشرف العلماء تشریف لائیں گے۔ چلیے حضور سرکار اشرف العلماء فرماتے ہیں فقیر کو نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے سنو سنو، حق بھی یہی ہے، ارے نام تو وہ چاہتا ہے جو بے نام گھرانے میں پیدا ہوتا ہے۔ اشرف العلماء تو جس دن پیدا ہوئے اسی دن لاکھوں مریدوں نے جان لیا کہ اعلیٰ حضرت اشرفی کے گھر میں پوتا آیا ہے۔ سنو، اشرف العلماء ان کو یہ لقب، ان کی ولایت کا چرچا، ابھی حضرت علامہ سید فیضان اشرف صاحب نے فرمایا ارے سنو اشرف العلماء تو پڑھنے کے دور میں بھی اشرف تھے۔ بچوں کی فطرت ہوتی ہے کھیل کود، مگر یہ ایسا عظیم شہزادہ کہ یہ جب دل گھبراتا تو درسی کتابوں کو لے کر مطالعہ میں لگ جاتا، جب چھٹی کا وقت ہوتا لوگ گھومتے، لوگ پھول باغیچہ کو دیکھنے میں دل بہلاتے، ارے وہ کیا کسی پھول کو دیکھے گا جس کے گھر میں اعلیٰ حضرت اشرفی جیسا باغ خود موجود ہو۔ ہم سبھی ہے غوث اعظم کا یہ پوتا حضور سیدی سرکار اشرف العلماء۔ اللہ کا فضل ہے کہ زمانے طالب علم میں بھی امام رہے، اچھا استاد الجامعۃ الاشرفیہ میں بنے تو اس وقت بھی وہ امام رہے، درس حدیث دیتے رہے پھر بھی امام رہے۔ بمبئی سب آنا چاہتے ہیں واسطہ لگا کر، مگر جب لانے کے لیے لوگ گئے تو ایک دن میں بات تھی میں بمبئی جاؤں گا تو درس سے میرا مسئلہ، درس سے میرا تعلق، پڑھائی لکھائی سے میرا تعلق چھوٹ جائے گا۔ مگر حضور سرکار اشرف العلماء کی دل چاہی، حضور اشرف العلماء بمبئی میں آئے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا حامد، میرا حامد، یہ میرے کتاب کی، میرے محبوب کے کتاب کی درس کے لیے بمبئی نہیں جانا چاہتا تھا، مگر رب کی مشیت اشرف العلماء کو یہاں بھیجنا اس لیے چاہ رہی تھی کہ لوگ کہتے تھے یہاں سے مدرسہ چل سکتا ہے، یہاں نہیں چل سکتا۔ ارے جہاں جس رخ پہ سب چلے وہ مولوی ہے، جو رخ کو بدل لے وہی مولا اشرف العلماء ہے۔ سنو، حضور سید العلماء کے دور میں بمبئی کی تاریخ، شخصیت عظیمہ کا ذکر ہو اور حضور سید العلماء کو بھول جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اور ہوں گے جو اپنوں میں لگے ہوں، ہمیں تو معلوم ہے کہ سید العلماء کون ہے، اشرف العلماء کون ہے۔ میرے عزیز، ہم کسی اور کے جشن میں نہیں، پیارے مصطفیٰ کے جانشین کے جشن میں آئے۔ زور سے امام بیہقی فرماتے ہیں، حضرت علامہ متقی ہندی فرماتے ہیں، آقا علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلکہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے توسل سے حدیث کی روایت کی کہ آقا علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت اللہ علی خلفاء، اللہ کی رحمتیں ہوں میرے خلفاء پر، زور سے میرے جانشین پر، میرے جانشین پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ ثلاثہ مرات سکانے تینوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں میرے جانشین پر، اللہ کی رحمتیں ہوں میرے جانشین پر۔ صحابہ نے عرض کیا میرے آقا آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے جانشین کون ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونها الناس، کہ جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اس سنت کی جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اب ان علماء کی موجودگی میں لفظ سنت سے میں حدیث پاک مراد لے کر یوں کہتا ہوں جو میرے حدیث کی تعلیم دیتے ہیں اور میرے حدیث کے کہے ہوئے فرامین کو اپنے عمل کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔
میرے عزیز ہم خوش بخت ہیں، آئٹم نصیب والوں کا کام ہے جی۔ اشرف الائمہ بیٹھے ہیں، حضور سرکار اشرف العلماء بالکل رقیق القلب، حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن غد الکریم، مومن تو بھولا بھالا ہوتا ہے، زور سے جو چاہتے سمجھا۔ حضور اشرف العلماء کی شخصیت بھی ایسی تھی، آج خود حضور سید المشائخ نے کہا والد مکرم کی بارگاہ میں دور دراز سے، بمبئی کے علاوہ دوسرے صوبوں سے، مہاراشٹر کے علاوہ لوگ آتے، ہم مدرسہ کی رسیدیں لے کر آتے، سرکار والد مکرم کسی کو اپنی بارگاہ سے محروم نہیں لوٹاتے۔ کیوں؟ وہ صرف اس لیے آتے تھے، انہیں معلوم تھا ہم کسی اور کے پاس نہیں، ہم لینے والے پیر کے پاس نہیں، دینے والے پیر کے پاس جا رہے ہیں، نبی کے گھرانے کے پاس جا رہے ہیں، نبی کے شہزادے کے پاس جا رہے ہیں۔ ارے 700 سالہ تاریخ ہے سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کی، کتنے مراکز پڑے، کتنے دور آئے، کتنے ہستیاں پردے عدم سے وجود میں آئی، پردے خدا میں چلی گئی۔ کیا وجہ ہے کہ آج جو وقت گزر رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے مذہب بن کر خاندان اشرفیہ کے افراد چمک رہے ہیں۔ یہ صرف سنو، یہ دو دعاؤں کا اثر ہے، زور سے، وقت بہت کم ہے، تفصیل زیادہ نہیں۔ میرے آقا علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا، سیدہ بولو طیبہ زاکیہ راضیہ فاطمہ الزہرا، زور سے بولو، ارے وہ فاطمہ الزہرا کہ ماں کے شکم میں رہیں تو سیدہ ماں خدیجہ الکبریٰ فرمائے کہ میں تو جنت کی خوشبو سونگتی، اور جب دنیا میں تشریف لے آئی میرے آقا کہتے ہیں میری بیٹی کے سب سے جنت کی خوشبو آتی ہے، وہ فاطمہ الزہرا۔ حضرت امام حاکم کہتے ہیں کہ آقا علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کیا آپ کو ایک شان بیان کر سکتا ہے؟ امام حاکم کہتے ہیں کہ آقا علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اگر سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا تشریف لے آتی تو فقام الیہا، یہ الیہا کا لفظ بتا رہا ہے نبی کسی اور کی وجہ سے نہیں، فاطمہ کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ ثم اخذ بیدیہا، ہاتھ پکڑ کے سیدہ فقبلہا، بیٹی کے ہاتھ یا پیشانی کا بوسہ دے دیتے، وَعَجْلَتَهَا فِي مَجْلِسِهِ، لے کر جب آتے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو تو اپنی مجلس میں اپنی مسجد میں بیٹھا۔ میرے عزیز صرف آہ واہ نہ کرو، تمہاری بیٹی بھی گھر میں آئے تو نبی کی سنت سمجھ کے بیٹی کا استقبال کرو، بیٹی کی عزت کرو، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور آؤ، اسی سیدہ فاطمہ کو مولا علی کی طرف رخصت کیا تو میرا آقا نے دعا کرتے ہوئے کہا فَجَعَ اللَّهُ نَسْلَهُمَا مَفَاتِيحَ الرَّحْمَةِ، اے اللہ ان دونوں کی نسلوں میں رحمت کی کنجیاں عطا فرما، سوچ وَمَعَادِنَ الْحِكْمَةِ، اور حکمت کے خزانے گہوارہ انہیں بنا دے، اور وَأَمْنَ الْأُمَّةِ، امت کے لیے باعث امن ان لوگوں کو بنا دینا، ان کی نسلوں کو بنا دینا۔ ارے سنو، اسی لیے میرا آقا نے فرمایا سَتَكُونُ بَعْدِي فِتْنَةٌ فَاذْرِبُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، میرے بعد عنقریب بڑے فتنے ہوں گے، ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو علی کا دامن پکڑ لینا۔ زور سے بولو، اب اس حدیث سے اقتصاد فیض کر رہا ہوں۔ آقا نے کہا امت کے لیے امن ہو جائے، دوسری حدیث آقا کہتے ہیں فتنۃ میں تنوین عظیم فتنے ہوں گے، اس وقت فتنوں سے بچنا ہو تو علی کو پکڑنا،
ہاتھ اٹھانا علی کے نام پر شیعوں کا نہیں، ہم سنیوں کا طریقہ ہے۔ کہاں تم کس چکر میں ہو؟ علی علی اگر نہیں کیا تو پتہ کیا چلے گا کہ تم کیا ہو؟ حد سے بڑا علی کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس لیے کہ سب سے پہلا مدرسہ اگر کسی کو شرط حاصل ہے بمبئی میں تو وہی ہے جن کے سرپرست یہاں موجود ہیں، وہی ان کے بارے ہیں جن کے عرص میں تم بیٹھے ہو۔ آؤ سنو، میرے آقا علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فتنہ ہو تو علی کے دامن سے رہ جائے۔ میاں اگر فتنہ ہو، علی ہو تو علی کو پکڑ لینا، اگر ظاہر مولا علی نہ ہو تو علی کے بیٹوں کو پکڑ لینا۔ اگر فتنہ مال کا ہو، عزت و عظمت کا ہو، سرداری کا ہو، حکومت کا ہو، علی کے بیٹوں سے اگر لگے رہو گے سب سے بچ جاؤ گے۔ اسی کی نظیر تو میں نے کربلا میں دیکھا، لوگ سمجھتے تھے ہن بچا کیسے، ارے ان یزیدی فتنہ سے اپنی وجہ سے نہ بچا، علی کے بیٹے حسین کے دامن نے بچا لیا۔ ستکون بعدی فتنہ، زور سے ستکون بعدی فتنہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اول من یوانی واول من یصافحنی یوم القیامہ، پہلا وہ شخص، اب اس کو دونوں طریقے سے پڑھ لو، میں جسے دیکھوں یا جو مجھے سب سے پہلے دیکھے یا مجھ سے مصافحہ کرے وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ علی بن ابو طالب کی ذات ہو، اسی علی کے بیٹے کے اس میں آئے ہو۔ آقا نے کیا کہا؟ رحمت کی کنجیاں دے دینا علی جو فاطمہ کی نسل کو، تو سے اسے حکمت کا گہوارہ بنا دینا، امت کے لیے باعث امر بنا دینا۔ ارے آؤ، یہ جن کے شہزادہ مانوی ہیں، شہزادہ مانوی ہیں، حضور سرکار مخدوم عبدالرزاق نور العین اپنے، یہ تو نسل حقیقی ہے عبدالرزاق کے، مگر مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی ظاہراً دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اور آپ کے زانوں پر حضرت نور العین نے اپنا سر رکھا ہے۔ حضرت نور العین رو رہے ہیں، اشک بہا ہے، رو رہے ہیں، صدقہ والد کو چھوڑا، والدہ کو چھوڑا، اجنبیت برداشت کیا، غریب الوطن ہوا، بچپن میں ہی سب سے الگ ہو گیا، وہ تو صرف میرے اشرف آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، جو باپ سے بڑا شفیق پیر مل گیا آپ کی وجہ سے، اب آپ چلے جائیں گے تو اس نور العین کا کون ہوگا؟ اس نور العین کا کون ہوگا؟ میرے مخدوم سلطان اشرف نے، میرے جہانگیر اشرف نے، حضور سرکار سلطان جہانگیر اشرف نے اپنے نور العین کو اٹھایا، سر پہ شفقت کرتا ہے، اے بمبئی والوں خوش نصیب ہو، اشرف العلماء اکیلے یہاں نہیں آئے تھے، مخدوم کی سرپرستی میں آئے تھے، اور آج میں ان کا خانوادہ مخدوم کی سرپرستی میں ہے۔ اگر ان کی سرپرستی چاہتے ہو، ان کے شہزادوں سے لگ جاؤ، ان کے مشن سے لگ جاؤ، تعلیم محمدیہ سے لگ جاؤ، یہ نبی کا خون ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی نہ کرو۔ امام محمد باقر کہتے ہیں، اس کے سنو، نحن حبل اللہ، ہم اللہ کی رسی ہیں، الحبل السبب الذی یوصل به الی البغیہ، جس کی طرف، جس کے ذریعے منزل مقصود ملے وہ حبل ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، نبی کا گھرانہ بیٹھا ہے، ان سے لپٹ جاؤ، رب تک پہنچ جاؤ گے۔ اشرف العلماء کہ ہم کہتے ہیں قرآن کی زبان میں حبل اللہ ہے، خالد میاں حبل اللہ ہے، قادری میاں حبل اللہ ہے، نظام میاں حبل اللہ ہے، ان کے دامن سے لگ جاؤ، رب تک پہنچ جاؤ گے۔
وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.